بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں جاسوسی ناول سے منتخب ایک اردو کہانی ذات بد ذات، جس کے مصنف ہیں شکیل صدیقی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے بتایا کہ اس کی بیوی مدراس چلی گئی ہے، اس لیے وہ بہت اداس ہے۔ یہاں اس کا کوئی شناسہ نہیں ہے، اس لیے ہماری میز پر آ گیا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں، وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہو سکتا ہے اور اپنی تنہائی دور کر سکتا ہے۔ حالانکہ اس کا چہرہ خوشنما نہیں تھا، مگر وہ مجھے بے ضرر سا انسان معلوم ہوتا تھا۔ لنچ کرنے کے بعد میں نے راجندر کو فون کیا تو اس کے نائب نے سلسلہ ملا دیا۔ میں نے کہا، راجندر میرے دوست، میں بہت پریشان ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات 1 گھنٹے بعد کی ہو سکتی ہے، اس نے تحمل سے جواب دیا۔ گاندھی اسکوائر پر پہنچ کر دائیں جانب مڑ جانا، وہاں ایک بار ہے، گوگو، میں وہاں تمہیں منتظر ملوں گا۔ میں نے ہاں تو کر دیا تھا، لیکن یہ سوچ کر ایک بار پھر گفتگو میں مبتلا ہو گیا کہ اب 1 گھنٹہ کہاں گزاروں۔ یاد آیا کہ کامنی کی طرف چلنا چاہیے۔ ویسے تو اب اس سے کچھ کہنے اور سننے کو کچھ نہیں رہا تھا، اس لیے کہ ہم نے اسکول کے زمانے سے ساتھ رہنے کی قسمیں کھائی تھیں اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ممبئی کے ساحلوں پر گھوما کرتے تھے۔ لیکن جب میں کاروباری دورے پر لندن گیا تھا اور وہاں سے واپس آیا تھا تو میں نے محسوس کیا تھا کہ وہ کھینچی کھینچی سی رہنے لگی ہے اور مجھ سے بات کرنے سے اجتناب برت رہی ہے۔ ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ میں نے لندن جانے سے پہلے اس کا اظہار کیا تھا اب ہم دونوں شادی کر لیں گے، لیکن میری مصروفیات کی وجہ سے معاملہ التوا میں پڑ گیا۔ بہرحال واپس آنے کے بعد بھی جب ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تو وہ مایوس ہو گئی، جبکہ میں اپنے کاروبار کو لندن تک پھیلانا چاہتا اور اس کے بعد شادی کے جھمیلوں میں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے ٹھہر گیا تھا۔ میں نے اسے آگاہ کر دیا تھا، لیکن وہ نہ مانی اور اس نے مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ میں نہر وہال کے قریب اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچا اور اطلاع کی گھنٹی بجائی۔ دروازہ اسی نے کھولا تھا۔ میں اسے دیکھ کر مبہوت رہ گیا، دل اسے دیکھ کر بے ترتیبی سے دھڑکنے لگا۔ کامنی، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ میرے پاس وقت کم ہے، میں نے محمل سا جواب دیا۔ یاد آیا کہ میری بے ہوشی کے دوران اس کا فون آیا تھا اور اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے تھا۔ مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ اب کہنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ اس نے مایوسی سے کہا۔ تم نے مجھے فون کیا تھا، تم کیا کہنا چاہتی تھیں؟ بس ایسے ہی، غالباً میں ہیجان کا شکار تھی، وہ بولی اور دروازہ بند کرنے لگی تو میں نے اپنا پاؤں اڑا دیا۔ کامنی، میں نے شادی کر لی ہے، میں نے سرگوشی میں کہا۔ مبارک ہو، اس نے کہا اور جھٹکے سے دروازہ بند کر لیا۔ اندر سے اس کی چھوٹی بہن اور ماں کی آواز آ رہی تھی۔ میں چند لمحوں تک وہاں کھڑا رہا اور اس کے بعد چلا آیا۔ جب میں گوگو میں داخل ہوا تو میں نے راجندر کو دائیں گوشے کی ایک میز پر بیٹھا دیکھ لیا۔ وہ اپنے حلق سے بیئر اتار رہا تھا۔ وہ اسکاٹ لینڈ کی بہترین بیئر تھی جو گوگو والے خاص طور پر اسکاٹ لینڈ سے درآمد کرتے تھے۔ جب میں بیٹھ گیا تو اس نے میرے لیے بھی ایک بوتل کا آرڈر دے دیا اور سگریٹ سلگا کر پوچھا، کیا بات ہے راجیش، تم کیوں پریشان ہو؟ کاروبار میں کوئی الجھاوا ہے یا ممبئی کی انڈر ورلڈ نے بھاری رقم کا مطالبہ کر دیا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تو پھر کیا بات ہے؟ خطۂ سرطان خطۂ جدی میں گھس گیا ہے، اس نے شگفتگی سے کہا۔ بات کچھ ایسی ہے کہ تمہیں میری ذہنی حالت پر شبہ ہونے لگے گا، مگر تم اس کی پرواہ نہ کرو، وہ بولا۔ دیوانہ تو میں تمہیں اب بھی سمجھتا ہوں، وہ مسکرایا۔ میں نے اسے وہ سب کچھ سنا دیا جو مجھ پر گزری تھی، پھر اس کے چہرے پر رد عمل تلاش کرنے لگا۔ کافی سنسنی خیز کہانی ہے، بالکل کسی ڈائجسٹ کا اشارہ لگتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارا فیملی ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس کا نام گوپال ہے۔ ہاں، وہ وہی کچھ کہہ رہا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے لڑکی کا ساتھ دے رہا ہو۔ میرا مطلب ہے کہ مجھے ایسے لگ رہا ہے لڑکی نے اسے جوہو کے ساحل پر واقع ہوٹل راج کمار میں بلایا تھا۔ راجندر میرے دوست، اس حرافہ لڑکی کو وہ سب باتیں معلوم ہیں جو نرگس کو معلوم ہیں، بے حد ذاتی قسم کی باتیں۔ کیا اس کی شکل نرگس سے مشابہ ہے؟ نہیں، البتہ اس کے بال بالکل ویسے ہی ہیں۔
ممکن ہے اس نے انہیں رنگ لیا ہو، میں اس بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہوٹل کا مینیجر رام لال کے کہنا ہے کہ میں اس ہوٹل سے جا رہا تھا تو اپنی بیگم نرگس کے ساتھ وہاں سے رخصت ہوا تھا۔ بہرحال تم نے نرگس کے ساتھ کافی وقت گزارا ہے، یہ بتاؤ کہ آخری بار کیا ہوا تھا؟ آخری بار ہم ایک ہوٹل میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک شخص آ گیا اور ہمارے ساتھ شریک ہو گیا۔ اس کے رخسار پر زخم کا ایک لمبا سا نشان تھا اور ناک طوطے کی طرح مڑی ہوئی اور لمبی تھی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے معلوم نہیں، میں نے جواب دیا۔ جس جج کے سامنے تمہارا نکاح ہوا تھا، اگر وہ بھی کہہ دے کہ جو لڑکی تمہارے ساتھ ہے وہی تمہاری بیوی نرگس نہیں ہے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب تک تم اپنی حقیقی بیوی نرگس کا سراغ نہیں لگا لو بات نہیں بنے گی۔ راجندر بولا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں نے مردنی سے کہا۔ وہ طوطے کی ناک والا اگر دوبارہ تمہارے سامنے آیا تو کیا تم اسے پہچان لو گے؟ ہاں، میں نے یقین سے کہا۔ تمہارا کیس عجیب سا ہے، اس نے بیئر کا ایک گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ نرگس کو کوئی نہ کوئی تو جانتا ہوگا، اگر اس کے والدین نہیں تھے تو خالہ خالو، چچا چچی یا ماموں ممانی تو ہونے چاہیے، پھر یہ کہ اس کے بھائی بہن یا کزن تو ہوں گے، یا وہ دنیا میں یکو تنہا تھی۔ اسے تلاش بھی تو کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی پتہ لگانا ہے کہ دوسری لڑکی کون ہے، اس کا پس منظر کیا ہے۔ میں خاموش رہا اس لیے کہ میں کوئی سراغ رساں تو تھا نہیں کہ گتھیاں سلجھاتا ہوا مجرموں کے ٹھکانے تک پہنچ جاؤں۔ جن لوگوں نے دوسری لڑکی کو تمہارے سر پر مسلط کیا ہے انہوں نے ہی نرگس کو غائب کیا ہے۔ اگر وہ اسے چھوڑیں گے تو ساری بات عیاں ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کتنے عرصے تک اسے دنیا کی نگاہوں سے چھپائے رکھیں گے؟ ممکن ہے اسے ختم ہی کر ڈالیں۔ راجندر بولا۔ میرے رگوں پے میں سنسنی دوڑنے لگی۔ میں نے اس پہلو پر تو غور ہی نہیں کیا تھا۔ اس دوسری لڑکی کے انگلیوں کے نشانات تم مجھے حاصل کر کے دو، اس کے لیے گلاس مناسب رہے گا۔ وہ جس گلاس میں پانی پیے اسے کاغذ میں لپیٹ کر مجھے دے دینا، میں انگلیوں کے ان نشانات کو چیک کروں گا، ممکن ہے وہ کسی ریکارڈ میں مل جائیں۔ اچھا، اب میں چلتا ہوں۔ اس نے اپنا خالی گلاس کر کے میز پر رکھا اور کھڑا ہو گیا۔ تم اس کیس کی باقاعدہ رپورٹ درج کرو گے؟ میں نے سوال کیا۔ ابھی تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جب یہ کیس معلوم ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ ہاں، تم نے کہا تھا کہ پوسٹ آفس سے تم نے اپنے دوست پردیپ کو خط لکھا تھا، جس کی چند سطریں نرگس نے بھی لکھی تھیں۔ اگر وہ خط مل جائے تو ہم کامیابی کی راہ پر لگ سکتے ہیں۔ اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ میں ڈاکٹر گوپال کو بھی چیک کروں گا۔ میں اب پردیپ کے پاس جا رہا ہوں، میں نے اسے بتایا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے بھی اپنا گلاس خالی کر کے میز پر رکھا اور بار سے نکل آیا، اس لیے کہ بل راجندر نے ادا کر دیا تھا۔ وہ پولیس والا تھا مگر اس کی خصلتیں ان سے مختلف تھیں۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اسٹریٹ لائٹس روشن ہو چکی تھیں۔ میں نصف گھنٹے میں پردیپ کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس کے دروازے پر لگی اطلاعی گھنٹی بجائی، لیکن کسی نے کوئی جواب ہی نہیں دیا۔ مجھے بہت مایوسی ہوئی۔ نامعلوم کہاں چلا گیا تھا۔ اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کے بعد میری سمجھ میں نہ آیا کہ اب کیا کروں۔ یہی بہتر معلوم ہوا کہ میں اپنے مکان پریم نگر واپس چلا جاؤں۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور شاہراہ اندرا گاندھی پر چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا کہ میرا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ میں نے ڈاج دینے کے لیے کار کو سائیڈ روڈ پر موڑ دیا، جس کا نام شاستری گارڈن روڈ تھا۔ اب میں کہاں جا رہا تھا مجھے خود پتہ نہیں تھا۔ مجھے یک گونا اطمینان ہوا کہ میں اب تک وہموں میں مبتلا نہیں تھا، کوئی حقیقت میں میرے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کار کو ڈاج دینے کے لیے مختلف راستے اختیار کیے، لیکن پیچھے والی کار سے نجات حاصل نہ کر سکا۔ پھر خیال آیا کہ اس شخص کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جو میرا تعاقب کر رہا ہے۔ اس کی تکنیک یہی ہو سکتی تھی کہ میں اپنی کار کی رفتار اچانک کم کر دوں، دوسری کار لامحالہ مجھ سے آگے نکل جائے گی۔ ہوا بھی یہی۔ جب میں ایک کھمبے کے نیچے ٹھہر گیا تو دوسری کار تیزی سے آگے چلی گئی، مگر اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ میں یہ دیکھنے سے قاصر رہا کہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے یا کار کا نمبر کیا ہے۔ نامعلوم کیوں ایک شبہ سا تھا کہ اسے طوطے کی ناک والا ڈرائیو کر رہا ہے۔ غالباً مجھے اس کے رخسار پر زخم کا نشان بھی نظر آیا تھا۔ اب میں نے اس کار کا تعاقب شروع کر دیا، لیکن آگے جا کر جہاں سے سڑک دو طرفہ ہو جاتی تھی اس کی ٹیل لائٹس غائب ہو گئیں۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس راستے پر چلی گئی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں بری طرح سے تھک گیا ہوں، اس لیے مجھے پریم نگر جانا چاہیے۔
میں نے کار کو دوسرے راستے پر موڑا اور آگے جا کر جب پتہ چلا کہ میں ابوالکلام ایوینیو پر ہوں تو میں دائیں طرف مڑ گیا اور پریم نگر پہنچ گیا۔ اپنی خوابگاہ میں جانے کے بجائے میں لاؤنج میں پڑے ہوئے صوفے پر لیٹ گیا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ آہٹ سن کر تھوڑی دیر بعد آنٹی شکنتلا آ گئیں۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تو میں نے آنکھیں کھول دیں۔ انہوں نے محبت آمیز لہجے میں کہا، تم کافی تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو، اب تک کہاں آوارہ گردی کرتے رہے ہو؟ کہو تو چائے بنا دوں؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو انہوں نے کہا، تم اپنی خوابگاہ میں نرگس کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ میں یہیں ٹھیک ہوں، میں نے ترش لہجے میں کہا۔ ڈاکٹر گوپال تمہاری غیر موجودگی میں آیا تھا، اس نے گولیوں کی یہ شیشی دی ہے اور کہا ہے کہ اگر نیند نہ آئے تو اس کی 2 گولیاں کھا لینا، انہوں نے کہا، اور دوا کی شیشی تھما کر وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد پھر سناٹا طاری ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں پریم نگر سے کتنی دیر کے لیے باہر رہا ہوں۔ میں نے راجندر سے ملاقات میں وقت نہیں گزارا تھا بلکہ انتظار میں وقت گزر گیا تھا۔ سوچا کہ پردیپ کو فون کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہ جہاں گیا تھا وہاں سے واپس آ گیا ہو۔ اس کے نمبر ڈائل کرنے کے بعد مجھے ریسیور کافی دیر تک کان سے لگائے رکھنا پڑا۔ اس کی غنودہ آواز سنائی دی، ہیلو، میں راجیش بول رہا ہوں، تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں امیتابھ بچن کی نئی فلم کا آخری شو سمیتا کے ساتھ دیکھنے چلا گیا تھا۔ پردیپ، تمہیں وہ خط یاد ہے جو میں نے اپنی آمد کے فوراً بعد لکھا تھا؟ ہاں، کیا وہ خط تم مجھے واپس دے سکتے ہو؟ ارے، اس کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ وہ ہنس کر بولا، یہ میں نے پہلی بار سنا ہے کہ مکتوب علیہ کو خط واپس کیا جائے۔ اس کی ضرورت پڑ گئی ہے، اسے تلاش کر کے بتاؤ۔ یقیناً وہ تون و کران اپنے بستر سے اٹھا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد کاغذ کی سرسراہٹ سنائی دی، پھر اس کی آواز آئی، لفافہ تو مل گیا ہے لیکن خط دارد ہے، معلوم نہیں کہاں گیا، ہو سکتا ہے سمیتا کو معلوم ہو، صبح اس سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ صوفے پر لیٹنے کی وجہ سے گردن میں درد ہونے لگا تھا، اس لیے میں اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ وہ پراسرار لڑکی وہاں نہیں تھی۔ میں نے بستر پر گر کر آنکھیں بند کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد نرگس کا چہرہ دکھائی دیا، وہ باہیں پھیلا کر مجھے بلا رہی تھی۔ میں دوڑ کر اس کی طرف چلا گیا، میں نے اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جذبے بے لگام ہوئے تو سارا حجاب جاتا رہا، ہمیں بے قابو ہوتے دیر نہ لگی۔ تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ تو وہی لڑکی ہے جسے میں نے حکارت سے کئی بار ٹھکرایا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے آسودگی سے لیٹی تھی اور گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ میں گمسم تھا کہ یہ کیا ہوا۔ وہ لمحہ کب وارد ہوا جب وہ میری خوابگاہ میں داخل ہوئی۔ میں نے لباس پہنا اور دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اس بنیاد پر تو وہ لڑکی مجھے بلیک میل کر سکتی ہے۔ میں بستر پر لیٹ گیا۔ بہت دیر بعد اطلاعی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی، بہت خفیف سی۔ میں نے کھڑکی کھول کر دیکھا، پورچ میں ایک اور کار کھڑی تھی۔ صبح کے 4 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا اس وقت کسی کو ملاقات کی کیا پڑ گئی۔ میں کمرے سے نکل کر پورچ میں گیا تو میں نے انسپیکٹر راجندر کو کھڑے دیکھا۔ خیریت؟ اس وقت کیسے زحمت فرمائی؟ جوہو کے ساحل سے ذرا ہٹ کر ایک لڑکی کی لاش ملی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے دیکھ لو، اس لیے کہ متوفی کے سر کے بال سنہری ہیں۔ یہ اطلاع پا کر میرا دل جیسے اچھل کر حلق میں آ گیا، دھڑکن سماعت میں سنائی دینے لگی۔ ہم سرد خانے میں پہنچے تو لاش ایک چبوترے پر رکھی نظر آئی۔ وہ سفید کپڑے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کی رپورٹ کے مطابق اسے ہلاک کرنے سے پہلے اس پر تشدد کیا گیا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن توڑ دیے گئے تھے۔ راجندر نے لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو میری دنیا جیسے تاریک ہو گئی۔ اگر اس نے مجھے سنبھال نہ لیا ہوتا تو میں غالباً فرش پر گر جاتا۔ میں سینکڑوں کیا ہزاروں اور لاکھوں میں پہچان سکتا تھا کہ وہ ساکت و صامت لاش میری بیوی نرگس کی ہے۔ اس کی پھٹی پھٹی سی آنکھیں مجھ سے سوال کر رہی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے۔ انسپیکٹر کو سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ وہ جو کچھ پوچھنا چاہتا تھا اس کا جواب اسے مل چکا تھا۔ ہاں، یہ نرگس ہے، میں نے جیسے سرگوشی میں کہا۔ لفظ میرے حلق میں اٹک رہے تھے۔ میں مردہ خانے سے نکل کر آفس میں چلا گیا اور وہاں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد انسپیکٹر راجندر آ گیا۔ میں نے کہا، اب تو تمہیں کوئی شبہ نہ رہا ہوگا کہ میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، تم اس لڑکی کو گرفتار کر لو گے نا؟ نہیں میرے دوست، اب تو یہ ثابت کرنا بے حد دشوار ہو گیا ہے کہ وہ لڑکی نرگس نہیں ہے۔ صورتحال پہلے سے زیادہ پیچیدہ ہو چکی ہے۔
کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے؟ میں نے جھنجھلا کر پوچھا۔ یقین ہے، لیکن جب ہم عدالت میں مقدمہ پیش کریں گے تو وہاں ثبوت اور دلائل پیش ہوں گے اور تمہارے پاس کہنے کو کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس نے توقف سے کہا، آؤ میں تمہیں پریم نگر چھوڑاؤں۔ پریم نگر کی طرف جاتے ہوئے راجندر نے دوست کے بجائے انسپیکٹر کی حیثیت سے جو باتیں کی ان سے ظاہر ہو رہا تھا کہ میں پولیس کی نظروں میں مشکوک ہو چکا ہوں۔ بہرحال میں کوئی صفائی پیش نہیں کر سکتا تھا۔ جب راجندر نے مجھے پریم نگر پر اتار دیا تو میں اندر جا کر تھوڑی دیر تک لاؤنج میں بیٹھا رہا۔ اس کے بعد اٹھا اور بوجھل قدموں سے لائبریری میں چلا گیا۔ اس کی سب سے نچلی دراز کھول کے میں نے ایک خفیہ حصے میں ہاتھ ڈالا تو میری انگلیاں ایک ریوالور سے ٹکرائیں۔ میں نے اسے نکال لیا۔ میں حالت جنون میں تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی کو ہلاک کر دیا جائے جس نے نرگس کی جگہ لے لی تھی۔ پھر خیال آیا کہ اس طرح تو مجھے پھانسی پر چڑھا دیا جائے گا۔ ہونا تو کچھ ایسا چاہیے تھا کہ سانپ مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ریوالور وہیں رکھ کر میں نے میز کی دراز بند کر دی اور اپنی خواب گاہ کی طرف چلا گیا۔ وہ لڑکی محو خواب تھی۔ اس کے بال تکیے پر بکھرے ہوئے تھے اور ہاتھ پاؤں بے ہنگم زاویوں پر مڑے ہوئے تھے۔ میں نے اس کے ریشمی بالوں کو بے رحمی سے پکڑا اور انہیں مروڑتے ہوئے کہا، نرگس مر چکی ہے، جس کی جگہ تم نے لے رکھی ہے میں تمہیں بھی اسی طرح ہلاک کروں گا۔ او میرے بال تو چھوڑو، اس نے چیخ کر کہا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اس کی چیخ سن کر آنٹی شکنتلا آ گئیں۔ انہوں نے وحشت سے کہا، یہ کیا کر رہا ہے لڑکے؟ کیا اسے ختم کر دے گا؟ اپنی بیوی کو جس کے ساتھ تو نے محبت کی شادی کی ہے۔ میں نے اس لڑکی کے بال چھوڑ دیے۔ میں اس خوابگاہ سے نکلنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکی ریسیور اٹھاتی میں نے اٹھا لیا۔ ہیلو کہنے پر دوسری طرف سے کامنی کی آواز سنائی دی۔ وہ بولی، میں تم سے ابھی اور اسی وقت ملنا چاہتی ہوں راجیش۔ جب تم آئے تھے تو میں نے تمہیں منع کر دیا تھا، وہ محض میرا جذباتی پن تھا۔ اچھا میں تمہیں بعد میں فون کروں گا، میں نے کہا اور ریسیور کریڈل کر دیا۔ شادی ہوتے ہی تم نے نرگس سے ایک احمقانہ سلوک شروع کر دیا؟ میں تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، آنٹی نے کہا۔ بات ہی کچھ ایسی ہو گئی، میں نے مایوسانہ لہجے میں کہا۔ اچھا اب میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، تمہاری ان حرکتوں سے دماغ معوف ہوا جا رہا ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے تعجب ہوا، اس لیے کہ وہ کبھی بیمار نہیں پڑی تھیں۔ کیا وہ بھی کسی سازش کا شکار ہو رہی تھیں یا یہ سب میرا وہمہ تھا؟ ان کی باتیں سن کر مجھے تشویش ہو رہی تھی۔ میں تیسرے کمرے میں چلا گیا، وہاں سے میں نے پردیپ کو فون کیا۔ تم نے سمیتا سے پوچھ لیا؟ وہ خط بہت اہم ہے اس لیے کہ اس میں نرگس نے بھی چند سطریں لکھی تھیں۔ ہاں میں نے سمیتا سے پوچھا تھا، اس کا کہنا تھا کہ خط تو گوگی نے لے لیا تھا۔ گوگی ان کی 7 سالہ بچی تھی جو ماڈرن ایج اسکول میں پڑھتی تھی اور بلا شبہ ذہین و فطین تھی۔ میں جب بھی اسے باتیں کرتا تھا میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ اچھا میں تمہارے مکان پر پہنچ رہا ہوں، میں نے کہا اور فون منقطع کر دیا۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کے بعد نیند بری طرح ستا رہی تھی اور آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں، لیکن اس خط کو حاصل کیے بغیر چارہ نہیں تھا۔ تشویش یہ ہونے لگی تھی کہ گوگی نے وہ خط پھاڑ نہ دیا ہو۔ میری سوچیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ جب میں پردیپ کے مکان پر پہنچا تو میاں بیوی ناشتے کی میز پر تھے، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ سمیتا جلدی جلدی کچھ کہنے لگی۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ میں نے ایسی جلدی میں شادی کیوں کر لی، کیا کوئی مجبوری تھی؟ میری نگاہیں گوگی کو تلاش کر رہی تھیں مگر وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ جذباتی کیفیت سے نکل آئے تو میں نے پوچھا، تم نے وہ خط گوگی بیٹی سے لے لیا تھا؟ تم اتنے گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ سمیتا نے شوخی سے پوچھا۔ اس خط میں ایسی کیا بات تھی کہ اگر وہ نہ ملا تو تیسری عالمی جنگ چھڑ جائے گی؟ مذاق چھوڑو بھابھی، گوگی کہاں ہے؟ میں اس سے خود پوچھ لیتا ہوں، اسے بلاؤ۔ وہ تو اسکول جا چکی ہے، اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ اسکول جاتے وقت کیسی بھگدڑ مچ جاتی ہے، جیسے کوئی محاذ پر جا رہا ہو۔ میں نے ناشتے سے ہاتھ کھینچ لیا اور پلیٹ سرکا دی۔ کیوں؟ سمیتا نے پوچھا۔ دل نہیں چاہ رہا۔ تم میرے ساتھ اسکول چلو، ممکن ہے وہ خط اس کے بیگ میں ہو۔ چلتی ہوں، سمیتا نے کہا، مگر تم پہلے چائے تو پی لو، ہمارے ہاں کی چائے تو تمہیں پسند ہے نا؟ ہم خاص دار جلنگ کی چائے منگواتے ہیں۔ میں نے سر کو اسباتی جنبش دی۔ دل تو نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں سمیتا کا دل بھی نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ چائے پی کر پردیپ نے مجھ سے مصافحہ کیا اور آفس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ وہ ٹاٹا ریلوے میں ورکشاپ سپروائزر تھا اور اس کی تنخواہ اچھی تھی۔
جب ہم اسکول میں پہنچے تو بچیوں کو پی ٹی کرائی جا رہی تھی۔ سمیتا کی درخواست پر گوگی کو اس کی استانی نے ہم سے ملنے کی اجازت دے دی۔ وہ دوڑتی ہوئی ہماری طرف آئی اور مجھے دیکھتے ہی لپٹ گئی۔ آپ میرے لیے کیا لائے ہیں انکل؟ اس نے پہلا سوال یہ کیا۔ میں ذرا جلدی میں آ گیا ہوں، میں نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ شام کو آؤں گا تو بہت سی چیزیں لاؤں گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ وہ خط کہاں ہے جو میں نے تم لوگوں کو لکھا تھا؟ گوگی تذبذب میں تھی اور کوئی جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ اسے ہچکچاتے دیکھ کر اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، انکل کو اس خط کی ضرورت ہے، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ غالباً اس کا لہجہ ترش ہو گیا تھا، اس لیے گوگی نے منہ بسورنا شروع کر دیا۔ وہ تو اس آدمی نے لے لیا۔ کس آدمی نے؟ سمیتا نے ڈپٹنے والے انداز سے کہا۔ اس کی ٹیچر نزدیک کھڑی تھی۔ اس نے ہم سے معذرت کی کہ ہم بچی کو تنہا چھوڑ دیں، ورنہ اس کے ذہن پر برا اثر پڑے گا اور وہ سارے دن اپنی پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکے گی۔ ہم اسے چھوڑ کر باہر آ گئے اس لیے کہ زیادہ ڈرانے دھمکانے کی صورت میں گوگی دھاڑے مار کر رونے لگتی اور سب کے لیے مصیبت کھڑی ہو جاتی۔ سمیتا نے بڑبڑانے والے انداز سے کہا، حیرت ہے کہ اس نے خط کسی شخص کو کیوں دیا، جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں اسے اپنی دوستوں کو دکھاؤں گی۔ اس میں انکل نے میرے لیے بہت سی دعائیں لکھی ہیں۔ میرا دماغ تیزی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ جب میں پردیپ سے فون پر گفتگو کر رہا تھا تو یقیناً اس حرافہ لڑکی نے ایکسٹینشن پر میری گفتگو سن لی تھی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا ہوگا تو انہوں نے گوگی کو ڈرا دھمکا کر وہ خط لے لیا ہوگا جو میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے سمیتا کو اس کے گھر چھوڑا اور اپنے مکان پریم نگر کی طرف چل پڑا۔ کامنی مجھے باہر ہی مل گئی۔ میں نے کار گیٹ سے باہر ہی روک لی اور اس کی خیریت پوچھی، پھر کہا، جب تم یہاں آ ہی گئی تھیں تو تمہیں آنٹی سے ملاقات کرنا چاہیے تھی اور اندر بیٹھنا چاہیے تھا۔ دراصل میں تم سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں اندر گئی تھی اور میں نے تمہاری بیوی کو دیکھ لیا ہے، وہ لاجواب ہے۔ اس نے ستائشی لہجے میں کہا۔ اس کے لہجے میں رقابت اور جلاپا نہیں تھا جیسا کہ ہندوستانی عورتوں میں ہوتا ہے۔ میں نے آنٹی شکنتلا کی خیریت بھی دریافت کر لی ہے۔ ان کی طبیعت زیادہ ہی خراب ہے۔ راجیش، ان کا توجہ سے علاج کرواؤ۔ ہم باتیں کرتے ہوئے کار پورچ میں داخل ہو گئے۔ اس نے میرے چہرے پر لکھی ہوئی وحشت پڑھ لی اور پوچھا، راجیش یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ شادی ہونے کے بعد تو تمہارے چہرے پر بشاشت ہونی چاہیے تھی، مگر میں دیکھ رہی ہوں کہ معاملہ الٹا ہے۔ کیا بات ہے؟ تمہارے ذہن پر کون سا کابوس سوار ہے؟ اس کی اپنائیت کو پا کر میں جیسے قابو سے باہر ہو گیا۔ بہرحال وہ بھی دل کے قریب تھی اور میری غمگسار۔ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ جب میری کہانی ختم ہوئی تو میں نے اس کے چہرے میں اس کہانی کا عکس تلاش کیا۔ وہ گو مگو کی کیفیت میں تھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے تمہیں اس پر اعتبار ہے؟ ہاں، اس نے جیسے سرگوشی میں کہا، تمہارے خلاف کوئی بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے پوچھا۔ اس گرداب سے نکلنے کا کوئی راستہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تم پولیس سے رجوع کیوں نہیں کرتے؟ پولیس تو الٹا مجھ پر شک کر رہی ہے۔ راجندر میری طرف سے مطمئن نہیں ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ اس نے بے بسی سے کہا، اگر میں تمہارے کسی کام آ سکتی ہوں تو بتاؤ۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں نے مایوسی سے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم کس لیے آئی تھی اور مجھ سے کیا کہنا چاہتی تھی؟ راجیش، اس نے اٹکتے ہوئے کہا، پھر بات کو گول کرتے ہوئے بولی، میں بس یوں ہی آ گئی تھی خیریت پوچھنے۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ میں نے اسے بہت کریدا، لیکن اس نے جیسے کچھ نہ بتانے کی قسم کھا لی تھی۔ پھر میں نے اسے اس کے فلیٹ پر چھوڑنے کی پیشکش کی، لیکن یہ بھی اس نے قبول نہیں کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بس سے چلی جائے گی۔ اس نے الوداعی طور پر کہا، راجیش محتاط رہنا، حالات و واقعات تمہارے خلاف جا رہے ہیں، بھگوان تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ جب وہ دعائیہ کلمات ادا کر کے چلی گئی تو اپنی کار میں بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ اب ڈاکٹر گوپال کی طرف چلنا چاہیے، اس لیے کہ آنٹی شکنتلا کی بیماری کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ وہ ایک سمجھدار ڈاکٹر ہے۔ میں نے کار سٹارٹ کی اور اس کے کلینک پہنچ گیا۔ وہ ایک قدیم طرز کی عمارت میں رہتا تھا اور اسی میں اس کا کلینک بھی تھا۔ جب استقبالیہ پر پہنچا تو میں نے کاؤنٹر پر ایک لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ اس نے مجھ سے چند سوالات کیے اور اندر جانے کی اجازت دے دی۔ ڈاکٹر گوپال اس وقت مصروف نہیں تھا۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی کہا، راجیش، وہ تمہارا دوست انسپیکٹر راجندر میرے پاس آیا تھا۔ اس نے سمندر سے ملنے والی لاش کے بارے میں بتایا، پھر یہ بھی کہ تم نے اسے نرگس کی حیثیت سے شناخت کر لیا ہے۔ میں نے تمہیں تلقین کی تھی کہ اب آرام کرو،
لیکن تم نے معلوم نہیں خود کو کن جنجالوں میں پھنسا لیا ہے۔ تم میری طرف سے اتنے فکر مند نہ رہو، میں تمہارا ڈاکٹر ہوں، اس لیے مجھے فکر کرنے کی عادت ہے، مگر تمہیں اس لڑکی کی لاش پر نرگس کا شبہ کیوں ہوا؟ میرا خیال ہے کہ وہ لڑکی جو تمہارے مکان پریم نگر میں ہے وہی نرگس ہے۔ اس نے سمجھانے والے انداز سے کہا۔ میں تو سمجھا تھا کہ تمہاری ذہنی کیفیت اب بہتر ہو گئی ہے، لیکن ڈاکٹر کا یہ ریمارک مجھے بہت ناگوار گزرا۔ میں نے کہا، میں تمہیں آنٹی کے بارے میں بتانے آیا ہوں کہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے، مجھے جب فرصت ملے گی تو پریم نگر آؤں گا۔ اس نے سر ہلا کر کہا۔ میں اس کے کلینک سے نکل آیا، باہر آیا تو میں نے اپنی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر راجندر کو بیٹھے دیکھا۔ راجیش، تمہیں میرے ساتھ پولیس ہیڈ کوارٹر چلنا ہوگا، انچارج صاحب تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ میں نے کچھ کہے بغیر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، وہ اتر کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ انچارج ونود پستہ قامت تھا، وہ چہرے سے سخت گیر لگتا تھا لیکن اس کی آواز ملائم تھی۔ راجیش، اس لڑکی کو صرف تم نے ہی شناخت کیا ہے جس کی لاش سمندر سے ملی تھی، اس سے تمہارا کیا رشتہ تھا؟ یہ تو میں راجندر کو بتا چکا ہوں کہ وہ میری بیوی تھی، میں نے ناگواری سے کہا۔ اگر وہ تمہاری بیوی تھی تو اسے کس نے ہلاک کیا اور وہ تم سے کب جدا ہوئی؟ اس نے تیکھے انداز میں کہا۔ میں بے ہوش تھا، اس لیے وثوق سے نہیں کہہ سکتا کہ کہاں تھا۔ بہرحال مجھے اپنی بیوی کے پاس ہونا چاہیے تھا۔ تم نے راجندر کو جو کہانی سنائی تھی وہ احمقانہ تھی، اس پر کسی کو اعتبار نہیں آ سکتا۔ تمہارے گھر پر جو عورت ہے اسے اپنی بیوی تسلیم کر لینے میں بھلا کیا حرج ہے؟ اس نے پولیس والوں کے انداز سے کہا۔ تم 10 بار بھی پوچھو گے تو میری کہانی وہی رہے گی، میں نے جھلا کر کہا۔ اوکے، اب تم جا سکتے ہو۔ اس نے اپنے سامنے پڑے ہوئے کاغذات دیکھنا شروع کر دیے۔ میں اس کے آفس سے اٹھ کر باہر آ گیا۔ یقین نہ آیا کہ ونود نے محض یہ کہنے کے لیے مجھے وہاں بلایا تھا۔ میرا قیاس تھا کہ اس کے پس پردہ کوئی اور بات بھی تھی۔ میں اپنی گاڑی کے قریب پہنچا ہی تھا کہ راجندر آ گیا۔ میں تمہاری بیوی، میرا مطلب ہے اس لڑکی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں جو تمہارے گھر پر مقیم ہے، وہ بولا۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ پولیس جیپ کی طرف بڑھ گیا جس میں 2 کانسٹیبل بیٹھے تھے۔ ہم آگے پیچھے روانہ ہو گئے۔ جب میں پریم نگر پہنچا تو میں نے اس لڑکی کو کچن میں کھڑا دیکھا۔ وہ ایک گلاس منہ سے لگائے کچھ پینے میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے گلاس رکھ دیا اور میرے گلے میں باہیں ڈالنے کی کوشش کی۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹک کر پوچھا، آنٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ ان پر بے ہوشی طاری ہے۔ میں نے نازک صورتحال دیکھ کر ڈاکٹر گوپال کو فون کر دیا۔ وہ آنے والا ہوگا، اس نے جواب دیا۔ ڈرائنگ روم میں چلو، ایک انسپیکٹر تم سے پوچھ گچھ کے لیے آیا ہے۔ وہ بے خوفی سے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھنے لگی۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ وہ راجندر کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ میں راجیش کی بیوی ہوں۔ انسپیکٹر صاحب، آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں راجیش کا دوست ہوں اور تھوڑا سا تبادلہ خیال کرنے آیا ہوں۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ نرگس ہنجرانی، اس نے جواب دیا۔ کیوں، میرے شوہر نے آپ کو نہیں بتایا؟ نہیں، ان کی طبیعت آج کل کچھ خراب ہے، اس نے مجھ پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آتا ہوں، میں نے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ پھر میں کچن میں گیا۔ وہ گلاس کاؤنٹر پر رکھا تھا جس میں وہ لڑکی پانی پی رہی تھی۔ میں نے اس گلاس کو اٹھا کر کاغذ میں لپیٹا اور ایک خالی ڈبے میں رکھ کر عقبی دروازے سے نکل گیا۔ پولیس جیپ میں 2 کانسٹیبل بیٹھے تھے۔ میں نے راجندر کا حوالہ دے کر وہ ڈبہ ایک کانسٹیبل کو دے دیا۔ جب میں ڈرائنگ روم میں واپس آیا تو میں نے اس لڑکی کو راجندر سے بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھا۔ صاف معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے راجندر کو اپنی دل فریب اداؤں سے مسحور کر لیا ہو۔ مسز راجیش، آپ کے شوہر کی پوزیشن اس وقت بہت مشکوک ہے، اس نے کہا اور اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ یہ تو ہولناک بات ہے، لڑکی بولی۔ تم میری دوستی کو آڑے نہ آنے دینا، میں نے راجندر سے کہا۔ ضرورت پڑنے پر تم مجھے گرفتار کر لینا۔ راجندر نے کچھ کہے بغیر اپنی کیپ سر پر لگائی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے لڑکی سے پوچھا، تم نے اسے کیا بتایا تھا؟ وہ مجھے دل آویز نگاہوں سے دیکھتی رہی اور اس نے جواب دینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور اپنی آنٹی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کی خیریت دریافت کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر دکھ ہوا کہ وہ غنودگی کے عالم میں بستر پر پڑی ہیں۔ دراصل ڈاکٹر گوپال نے انہیں مسکن دوائیں دی تھیں۔ اس کا کہنا تھا کہ ان کے لیے یہی بہتر ہیں۔ مجھے ان کی بیماری سے تشویش ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ اتنی علیل کبھی نہیں ہوئی تھیں۔ میرا دل وسوسوں اور اندیشوں کا شکار تھا۔ کیا ان کے لیے بھی کوئی سازش تیار کی جا رہی تھی؟ کوئی انہیں بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا؟
یہ اور ایسے بہت سے سوالات جن کے جوابات میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے فریج سے وسکی کی بوتل نکالی اور پیک بنا کر حلق سے اتارا۔ مکان پر وحشت زدہ خاموشی طاری تھی۔ میں بھی اس وحشت کا شکار تھا۔ یاد آیا کہ جب چاندنی راتیں شباب پر ہوا کرتی تھیں تو میں آنٹی کے ساتھ مکان کے عقبی لان میں چلا جایا کرتا تھا۔ وہاں ہم نے پودوں کو ایک خاص سٹائل سے کٹوایا تھا اور آرام کرنے کے لیے بہترین کرسیاں اور میزیں ڈلوائی تھیں۔ بعض اوقات ہم شام کی چائے بھی وہاں پیتے تھے۔